میری شادی جس مرد سے ہوئی اس کی پہلی بیوی فوت ہو گئی تھی اور اس نے اپنی 7 سالہ بیٹی کی خاطر مجھ سے نکاح کیا تھا۔ جب میری اولاد پیدا ہوئی تو وہ اسے پیار نہ کرتا بلکہ اپنی پہلی بیوی کی بیٹی کو پیار کرتا، کیونکہ وہ بالکل اپنی ماں کی ہم شکل تھی اور اس نے محبت کی شادی کی تھی۔ میں اس بچی پر ظلم کرتی، اسے مار کر جائیداد اپنی اولاد کے نام کرنا چاہتی تھی۔ وہ ہاتھ اٹھا کر مجھے بد دعا دیتی، میرے ساتھ یہ ظلم مت کرو، مگر مجھے رحم نہ آتا۔ ایک رات میں نے کچن میں گیس کھول کر اسے چائے بنانے کے لیے بھیج دیا۔ گیس لیک ہونے کی وجہ سے کچن میں آگ لگ گئی۔ وہ چیختی رہی اور میں سکون سے گانے سنتی رہی۔ کچھ دیر بعد باہر آئی تو حیران رہ گئی۔ وہ بچی صحن میں بیٹھی رو رہی تھی، اس کے سامنے ایک میت پڑی تھی۔ میں نے میت کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، کیونکہ وہ تو آج میری شادی کو 2 سال ہو گئے تھے۔ میں نے ایک شادی شدہ انسان سے نکاح کیا تھا، اس نے بیٹی کی خاطر مجھے اپنایا تھا۔ لوگ مجھے پاگل کہتے تھے کہ میں نے ایک رنڈوا مرد سے شادی کر لی، مگر یہ شادی میری مجبوری تھی۔ میرے والدین فوت ہو چکے تھے اور چچا چچی جنہیں میں اپنا ماں باپ سمجھتی تھی، انہوں نے اپنا بوجھ اتارنے کے لیے مجھے یہاں بیاہ دیا، کیونکہ یہاں کوئی جہیز نہیں دینا پڑا تھا۔ خیر میں نے یہ رشتہ خوشی سے قبول کر لیا تھا۔ میرے شوہر کا نام کامران تھا، باقی سب تو ٹھیک تھا، مگر مجھے اس کی ایک عادت نے اندر سے جلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ مجھ سے زیادہ اپنی بیٹی انوشے کی فکر کرتا تھا، ہر بات اس کی مانتا۔ وہ بچی جب بھی مجھے امی کہہ کر پکارتی، میرے وجود میں آگ لگ جاتی۔ مجھے ایسے لگتا جیسے وہ لفظ میری سوتن کے لہجے میں گونج رہا ہے۔ میری سوتن کامران کی پہلی بیوی، جس کا ذکر سب عزت سے کرتے تھے، جس کے مرنے کے بعد بھی اس کے سسرال والے اس کا تذکرہ کرتے نہ تھکتے تھے، جیسے وہ کوئی فرشتہ تھی۔ گویا میں نے وہ عورت کبھی دیکھی نہیں تھی، لیکن میں اس سے نفرت کرتی تھی، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کے ذریعے میرے گھر میں زندہ تھی۔ جب بھی انوشے اپنی ماں کی بات کرتی، میرے حلق میں کانٹے چبھنے لگتے، سانس گھٹنے لگتا۔ امی یہ کہا کرتی تھیں، امی وہ بناتی تھیں، امی ایسے کرتی تھیں۔ میں امی نہ تھی اور نہ بننا چاہتی تھی۔ شروع میں تو میں نے خود کو بہت روکا، اسے نظر انداز کیا، لا تعلق رہنے کی کوشش کی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ میرے صبر کا پیمانہ جھلکنے لگا۔ ہر روز جب وہ اسکول سے آ کر مجھ سے کھانے کی فرمائش کرتی، میرے اندر جیسے لاوا سا ابلنے لگتا۔ مجھے بھوک لگی ہے امی، یہ ایک عام جملہ تھا، مگر میرے لیے یہ تیر بن جاتا۔ میں اس وقت کو کوستی تھی جب کامران نے مجھ سے کہا تھا، دیکھو بچی کو تم ماں بن کر سنبھال لو گی تو زندگی آسان ہو جائے گی، اور میں نے بھی اس کی بات پر سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ میں ماں بننا ہی نہیں چاہتی تھی، خاص طور پر کسی اور عورت کی اولاد کی تو بالکل بھی نہیں۔ پہلی بار جب میں نے انوشے پر ہاتھ اٹھایا، وہ سہمی تو ضرور مگر کچھ بولی نہیں، بس اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے تکتی رہی، جیسے پوچھ رہی ہو کیوں، حالانکہ بات تو کوئی زیادہ بڑی نہیں تھی۔ انوشے اسکول سے آئی تھی اور میں اس وقت کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ وہ مجھ سے کھانے کا مطالبہ کرنے لگی، امی جلدی کچھ کھانے کو دے دیں، بہت بھوک لگی ہے، لیکن میں اسے کوئی جواب نہیں دے رہی تھی، بس اپنے کام میں مگن تھی۔ اس نے میرے دوپٹے کا کونا پکڑ کر کھینچا اور کہنے لگی، امی آپ سن کیوں نہیں رہی ہیں، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دے دیں۔ اور میں جو پہلے ہی غصے کو ضبط کرتے ہوئے اس کی آواز کو بمشکل برداشت کر رہی تھی، ایک دم مڑ کے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ میں کام میں مصروف ہوں، کھانا ابھی بن رہا ہے، لیکن تمہیں دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ جاؤ چپ چاپ یہاں سے چلی جاؤ، خبردار دوبارہ کچن میں قدم رکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے غصے سے اسے ڈانٹ دیا اور اسے کچن سے باہر جانے کا کہہ دیا۔ مجھے نہیں معلوم میں کیوں اتنی بے حس ہو گئی تھی، مگر وہ تھپڑ میرے غصے کا پہلا قدم تھا۔ اس کے بعد تو جیسے یہ معمول بن گیا تھا، جب وہ کسی چیز کے لیے ضد کرتی یا زیادہ سوالات کرتی، میں چیخ کر اس پر برس پڑتی، خاموش ہو جاؤ، ہر وقت بولتی کیوں رہتی ہو، ماں مر گئی نا، اب ہمیں بھی مارو گی، میرے بچے نہیں ہیں، تم ہی رہ گئی ہو ہمارے نصیب پھوڑنے کے لیے۔ ایک دن اس نے مجھ سے کسی خاص چیز کے بنانے کی فرمائش کی اور میں نے اسے جھٹک دیا
اور میں نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا۔ وہ بہت روئی مگر پھر بھی میرے پاس ہی لیٹ گئی۔ اس کے ننھے بازو میرے گرد لپٹے ہوئے تھے اور وہ تھر تھرا رہی تھی۔ امی مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں نے اسے دور دھکیل دیا۔ کتنی بار کہا ہے کہ مجھے ماں مت کہا کرو، تم کسی اور کی اولاد ہو۔ اس رات میں سکون سے سوئی، یا شاید میرے ضمیر نے اپنی آخری چیخ مار کر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ صبح کامران جب ناشتے پر بیٹھا تو انوشے نے صرف چند نوالے لیے۔ اور نہیں کھاؤ گی؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ بھوک نہیں ہے بابا، کامران نے مجھ سے پوچھا۔ انوشے کی طبیعت ٹھیک ہے کیا؟ اسے کچھ ہوا ہے کیا؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، بس رات کو شاید کچھ زیادہ کھا لیا ہوگا۔ جھوٹ میرے لبوں پر اس طرح آتا جیسے سچ بولنا ہی بھول چکی ہوں۔ انوشے کی خاموشی نے مجھے کچھ لمحوں کے لیے پریشان کیا، لیکن میری انا نے مجھے تسلی دی۔ یہ تمہاری کمزوری نہیں بنے گی، مضبوط رہو۔ میرے دل میں کسی کے لیے رحم نہیں بچا تھا۔ وہ بچی میرے لیے فقط ایک بوجھ تھی۔ شاید میرے ساتھ اگر کوئی رحم کرتا تو میں بھی کسی پر رحم کرنا سیکھتی، لیکن میرے حصے میں محبت نہیں تھی، نہ ہی میں نے اسے بانٹنا سیکھا۔ کبھی کبھی رات کو جب گھر میں خاموشی ہوتی اور انوشے کی دبے قدموں کی چاپ سنائی دیتی تو میں دروازے سے دیکھتی کہ وہ کچن کے دروازے کے پاس آ کر کھانے کو کچھ تلاش کرتی ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے برتن ہٹاتی، روٹی کا بچا ہوا ٹکڑا لے کر پانی پیتی اور واپس چلی جاتی۔ تب بھی میرے دل میں رحم نہ جاگا۔ یہ اس کی ماں کا کیا ہوا ظلم ہے جو اب میری زندگی میں ہے۔ میں نے خود کو اس جملے سے مطمئن رکھا، مگر سچ یہ تھا کہ وہ ظلم میری ذات تھی، میری سوچ تھی، میرے لفظ تھے جو اس بچی کو ہر دن زخمی کرتے جا رہے تھے۔ اس رات جب میں سو رہی تھی مجھے عجیب خواب آیا۔ ایک ویران جگہ تھی، اندھیرے میں تھوڑی سی روشنی تھی۔ میں نے قریب جا کر دیکھا، ایک بچی مٹی میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر آنسو تھے، ہونٹوں پر بھوک کی تھر تھراہٹ اور آنکھوں میں سوال پھیلا ہوا تھا۔ امی، میں نے کیا کیا تھا؟ میرا کیا قصور تھا؟ میں چیخ کر اٹھ بیٹھی، پسینے سے شرابور، سانسیں بے ترتیب، دل دھک دھک کرتا ہوا۔ میں نے پانی پیا اور اپنے آپ سے کہا، یہ بس ایک خواب تھا اور کچھ نہیں۔ لیکن وہ خواب حقیقت سے زیادہ سچا لگا۔ باقی کی ساری رات بے چینی سے گزری تھی اور ایک لمحے کے لیے بھی میری آنکھ نہیں لگی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میں اتنی بے چین کیوں ہو رہی ہوں، دل کیوں گھبرا رہا ہے۔ شاید آنے والی کسی انہونی کا خیال میرے دل کو سمائے جا رہا تھا اور میں کسی انجانے خدشات سے خوف زدہ ہو رہی تھی۔ اگلے دن صبح کے وقت میری طبیعت کچھ سست سی تھی۔ کامران سے میں نے کہہ دیا کہ تم خود ناشتہ کر کے چلے جاؤ، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں رات بھر سو نہیں پائی۔ انہوں نے بھی جب میری آنکھوں میں سرخی دیکھی تو کچھ نہیں بولا اور کام پر چلا گیا۔ میں بھی کچھ دیر میں سو چکی تھی اور اس وقت گہری نیند میں تھی جب مجھے اپنے ہاتھ پر کسی کا لمس محسوس ہوا اور پھر انوشے کی ہلکی سی آواز سنائی دی تھی، امی مجھے بھوک لگی ہے۔ انوشے کی آواز اس وقت مجھے بہت دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس کی آواز سنتے ہی میرے اندر ایک عجیب سا غصہ پھیلنے لگا تھا۔ اس نے دوبارہ میرا ہاتھ زور سے ہلایا اور مجھے دوبارہ سے آواز دی۔ اب کی بار وہ مدھم سا غصہ ایک دم جوالا بن گیا تھا اور میں غصے سے اٹھ بیٹھی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے پھول جیسے گال پر دے مارا اور کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے اٹھانے کی، جب تمہارے باپ سے میں نے کہہ دیا تھا کہ مجھے نیند آ رہی ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو تمہیں بھی ناشتہ کروا جاتا۔ اب دوبارہ سے میرے سر پر سوار ہو گئی ہو۔ جب دیکھو بھوک لگی ہے، بھوک لگی ہے، کام کی نہ کاج کی، دشمن اناج کی۔ میں نے اسے سخت باتیں سنا دی۔ انوشے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سہمی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، لیکن مجھے اس پر ترس نہیں آیا۔ میں نے اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹایا اور کہا، اب جاؤ یہاں سے، کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ انوشے مرے ہوئے قدموں کے ساتھ سر جھکائے میرے کمرے سے نکل گئی اور میں دوبارہ بستر پر لیٹ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اب نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور کچھ دیر بے چینی سے کروٹیں بدلنے کے بعد میں اٹھ بیٹھی۔ کیا عجیب مصیبت ہے یار، میں نے جیسے اپنے آپ سے جھنجھلاہٹ بھرا اظہار کیا اور پھر خود بھی فریش ہونے کے لیے باتھ روم میں چلی گئی، لیکن ایک بار بھی
مجھے انوشے کا خیال نہیں آیا، حالانکہ مجھے اسے کھانا دینا چاہیے تھا، لیکن میں نے اپنی ذمہ داری سے نظریں چرائیں، ایک بچی سے بیر باندھ لیا اور مجھے اس بات کا احساس تک نہ تھا۔ کامران گھر آتا تو انوشے چپ چاپ ایک طرف بیٹھی ہوتی، مسکرانے کی ناکام کوشش کرتی، مگر چہرے پر زردی اور آنکھوں میں نمی نمایاں ہوتی۔ بابا آپ آ گئے۔ کامران اس کی طرف محبت سے جھکتا، پیشانی چومتا اور اکثر اسے کچھ کھانے کو دیتا۔ میں اندر سے جھلسنے لگتی، ایک دن تمہیں اچھی طرح سمجھ آئے گی جب یہ بچی تمہاری عزت برباد کر دے گی، میرا دل کہتا، مگر زبان بند رکھتی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ انوشی کچن کے باہر بیٹھی ہے اور چپ چاپ دروازے کو دیکھ رہی ہے۔ میں نے دانستہ دروازہ بند رکھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے برتن گرنے کی آواز آئی، باہر نکلی تو دیکھا کہ انوشی نے بچا ہوا سالن نیچے گرایا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کچن میں جانے کی؟ میں چیخی، چور ہو تم، کھانا چرانے آئی ہو، تمہیں تمہاری ماں ہمارے لیے چھوڑ گئی، خود مر گئی، اب ہمیں بھی مارو گی۔ اس کی سہمی آنکھوں میں خوف ابھر آیا، مگر لب پر کوئی لفظ نہ آیا، صرف آنکھیں بولی۔ وہ مجھ سے معافی مانگ رہی تھی اور شدید بھوک کی گواہی دے رہی تھی۔ میں نے جھنجلا کر اسے بازو سے پکڑا اور زور سے جھنجھوڑا، چلی جاؤ یہاں سے اور دوبارہ کچن کے پاس نظر نہ آنا۔ وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ دروازہ بند کرنے سے پہلے اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ وہ نظر، وہ ننھی سی خاموش نظر جس میں شکوے چھپے ہوئے تھے اور بہت سے سوال تھے، وہ نظر جو سمجھ نہ پائے کہ اس پر ظلم کیوں کیا گیا۔ اس رات میرے کمرے میں کچھ ٹھنڈ سی تھی، میں بستر پر لیٹی آنکھیں بند کیے مگر نیند نہیں آئی، عجیب شور سا دل میں مچل رہا تھا۔ صبح کامران نے کہا، لگتا ہے انوشے بیمار ہو رہی ہے، رات بھر بخار میں تھی۔ میں نے لاپرواہی سے کہا، ہر وقت کھیلتی رہتی ہے نا، ہو جائے گی ٹھیک، کوئی خاص بات نہیں، لیکن پھر بھی تم اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا، مجھے وہ پہلے سے کافی کمزور لگتی ہے، اس کا رنگ بھی پیلا لگ رہا ہے۔ کامران نے تشویش سے کہا تو میں نے سر ہلا دیا۔ اپنی بیٹی کی کتنی فکر ہے، میں دکھائی نہیں دیتی، میں نے دل ہی دل میں بڑبڑاتے ہوئے سوچا، لیکن میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں انوشے کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں، میرے پاس کوئی فالتو پیسے تھوڑی تھے۔ کامران نے ڈاکٹر کے جو پیسے دیے وہ میں نے چھپا کر رکھ دیے اور انوشا کو گھر میں پڑا ہوا سیرپ دے دیا، کیونکہ میں نے یہی سوچا تھا کہ اس کی بیماری خاص نہیں ہے، یوں ہی موسمی بیماری ہے، مگر وہ خاص بات تھی اور آغاز تھا ایک ایسے سفر کا جو ہمیں بے رحم انجام کی طرف لے جا رہا تھا۔ کامران تو روز کام پر چلا جاتا مگر میں اور انوشے گھر میں رہ جاتے۔ وہ میرے سامنے آنے سے گھبراتی، کسی کتاب میں منہ چھپائے پڑھنے کا بہانہ کرتی، گڑیا سے کھیلنے کا دکھاوا کرتی یا خاموش دیواروں سے باتیں کرتی۔ ایک دوپہر میں نے دیکھا کہ وہ روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اپنے گڑیا کے منہ میں ڈال رہی تھی، جیسے ماں اپنی بچی کو کھانا کھلا رہی ہو۔ یہ کیا تماشا ہے؟ میں نے اسے زور سے جھڑکا۔ امی، گڑیا کو بھوک لگی ہے، اس کی ماں نہیں ہے نا۔ میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے، ایک لمحے کو زبان بند ہو گئی، اس کی بات جیسے میرے اندر اتر گئی، چند لمحے میں کچھ بول ہی نہیں پائی۔ اس کی معصوم سی بات نے میری ذات کے پرخچے اڑا دیے تھے، لیکن میری انا چیخ پڑی، کیا بکواس کر رہی ہو، میرے آگے زبان چلا رہی ہو۔ پھر ایک بار میں نے اسے زور سے دھکا دیا، وہ گرتے گرتے بچی، اس کی گڑیا دور جا گری۔ اس نے جلدی زمین پر پڑی گڑیا کو اٹھایا اور اسے گلے لگا لیا جیسے وہی اس کی پناہ ہو۔ میں کمرے سے باہر نکل آئی، دل جیسے اندر ہی اندر کچھ کہہ رہا تھا مگر میں نے سنا نہیں۔ رات کو جب میں پانی لینے اٹھی تو کچن کی طرف سے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز آئی، دھیان سے دیکھا تو انوشے زمین پر بیٹھی تھی، اس کے سامنے خشک روٹی تھی جسے وہ پانی میں بھگو کر کھا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ ہڑبڑا گئی، فوراً روٹی چھپا لی۔ امی، میں بس گڑیا کے لیے لے رہی تھی، خود نہیں کھا رہی تھی۔ جھوٹ بولنا وہ سیکھ چکی تھی یا سچ کو ماں کے غضب سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی؟ میں وہاں سے بنا کچھ کہے واپس چلی آئی، بستر پر لیٹی تو آنکھیں بھیگ گئیں مگر میں نے تکیے میں چھپا لی۔ مجھے اس پر رحم آنے لگا تھا، شاید نہیں بلکہ میں خود کو رحم کرنے سے روک رہی تھی، کیونکہ اگر میں ایک بار جھک جاتی تو میری انا ہار جاتی۔ اگلی صبح انوشے کی آنکھیں سرخ تھی، وہ اسکول نہیں گئی۔ میں نے پوچھا نہیں، بس خود ناشتے میں مصروف رہی۔
वो एक कोने में चुपचाप बैठी थी, सर झुका हुआ था, आंखें नीचे किए किसी सोच में गुम लगती थी। कामरान आया तो पूछा, बेटा बुखार है? उसने आहिस्ता से कहा, नहीं बाबा, बस नींद नहीं आई। कामरान चुप हो गया, मगर उसकी आंखों में फिक्र थी। मैंने सब कुछ देखा, सुना, महसूस किया, लेकिन कुछ ना कहा। अनोशी अब कमजोर हो रही थी, खांसी ने उसे घेर लिया था। वो कभी कभी छत को तकते हुए आहिस्ता आहिस्ता कुछ बुड़बुड़ाती, जैसे किसी से बात कर रही हो। एक दिन मैंने कान लगाकर सुना तो वो कह रही थी, अम्मी, आपने कहा था अल्लाह सब देखता है ना? फिर वो अम्मी क्यों मुझे नहीं चाहती? मैं क्या गलत करती हूँ? मेरे पाँव जैसे जमीन ने जकड़ लिए। मैं उसकी पुश्त देखती रही, आंखें पलक झपकने से कासिर हो गईं। वो एक मासूम जान की फरियाद थी जो माँ की कब्र से जवाब मांग रही थी, मगर मैंने फिर भी दिल सख्त रखा। यही वो दिन था जिसके बाद अनोशी की खामोशी और गहरी हो गई। वो माँ का जिक्र कम, अल्लाह का जिक्र ज्यादा करने लगी, और मैं शायद हार रही थी, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं थी। अनोशी की आंखों की चमक मध्यम हो गई थी। पहले जो नन्ही सी लड़की खुशबू की तरह घर में इधर उधर फिरती थी, अब वो किसी मोम की बनी गुड़िया की मानिंद हो चुकी थी, खामोश, थकी हुई और बेजान सी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट की बजाय पिलाहट नुमायां थी। उसके नाजुक हाथ कांपने लगे थे, आवाज में लर्जिश आ गई थी, और सबसे ज्यादा तकलीफदेह बात ये थी कि वो अब कुछ मांगती नहीं थी। न खाने की जिद, न गुड़िया की ख्वाहिश, न स्कूल की बातें, कुछ भी नहीं। एक दिन मैंने देखा कि वो अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी है और चेहरे पर पसीना है। मैंने पूछा नहीं, बस एक नजर डाली और ये कहकर आगे बढ़ गई, अब मजीद बहाने मत करना, पढ़ाई से बचने के लिए कल से स्कूल चली जाना। उसने कुछ नहीं कहा, ना हाँ ना ना, बस एक खामोश नजर मेरे चेहरे पर डाली, जैसे सवाल कर रही थी, क्या एक छोटी सी बच्ची भी दुश्मन हो सकती है? लेकिन मैंने उन नजरों की फरियाद को सुना ही नहीं और सारा दिन अपने कामों में मसरूफ रही। कामरान जब शाम को घर आया तो अनोशी को बुखार में तपता हुआ पाया। ये तो बुखार में तप रही है, तुमने मुझे बताया भी नहीं। उसकी आवाज में घबराहट थी। वो दबे दबे गुस्से से चिल्लाया। मैंने लापरवाही से कहा, बच्चे अक्सर बीमार हो जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। उस रात पहली बार कामरान ने मुझे घूर कर देखा और दुख भरे लहजे में बोला, क्या तुम्हें जरा भी एहसास नहीं कि ये तुम्हारी भी जिम्मेदारी है? मेरा दिल चाहा चीख कर कह दूं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, ये मेरी आजमाइश है, एक बोझ है, मगर मैं चुप रही। कामरान ने फौरन डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा, बच्चे की हालत ठीक नहीं है, इसे इन्फेक्शन है और जिस्म में शदीद कमजोरी है, फौरन दवा देनी होगी और उसे मुकम्मल आराम की जरूरत है। मैंने दिल में सोचा, अब इसकी खातरें शुरू हो जाएंगी। दवाएं आईं, देखभाल शुरू हुई, लेकिन अनोशे की हालत में कोई खास बेहतरी न आई। कामरान दिन रात उसके पास बैठता, पेशानी पर ठंडी पट्टियां रखता, उसकी पसलियों से चिमटी हड्डियों को देखता और नम आंखों से अल्लाह से दुआ मांगता, या अल्लाह, मेरी बच्ची को बचा ले, मेरी जान ले ले, लेकिन इसे सलामत रख। मैं वो सब देखती और दिल में सोचती, यही तो वो मोहब्बत है जो तुमने अपनी पहली बीवी से की थी और अब उसकी निशानी से कर रहे हो। मेरी सोचें जहरीली हो गई थी और लहजा तल्ख होता जा रहा था। नहीं, मैं जालिम नहीं थी, लेकिन शायद मैं इंसान भी नहीं रही थी। एक रात मुझे कुछ आवाजें आईं। मैं कमरे से निकली तो देखा कि अनोशा अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी है और आंखें आसमान की तरफ किए कुछ कह रही है। मैंने दरवाजे के करीब होकर सुना, अल्लाह मियाँ, मेरी अम्मी कहती थी, आप सब देखते हो, आप सब सुनते हो, फिर आप ये सब क्यों नहीं देखते हैं? मैंने क्या बुरा किया? अगर मैं आपके पास आ जाऊं तो क्या फिर आप मेरी बात सुनोगे ना? मेरा दिल एक लम्हे को कांप गया। वो निहायत धीमी आवाज में रो रही थी, आसमान से बात कर रही थी, जैसे माँ से बात करना चाहती हो, लेकिन वहाँ भी कोई ना हो। मैं चुपचाप लौट आई, न कोई आवाज दी, न दवा दी, न पानी का पूछा, बस दिल के अंदर जैसे किसी ने हाथ डालकर कुछ मसल दिया हो। बेचैनी, घबराहट और कुछ होने वाला है, ये ख्याल दिल को घबराहट दे रहा था। सुबह कामरान काम पर गया, मैं अकेली थी। अनोशे की सांसें भारी हो रही थी। वो बार बार उठने की कोशिश करती, लेकिन कमजोरी से गिर जाती। एक बार वो फर्श पर गिर गई। मैंने सुना, मगर कुछ देर तक इंतजार करती रही कि शायद वो खुद संभल जाए।
پھر جیسے ضمیر نے چیخ ماری، میں دوڑ کر اس کے پاس پہنچی۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ امی آپ کو بلایا تھا۔ میں گر گئی تھی۔ میں ساکت رہ گئی۔ اس کا لفظ امی میری روح پر ایسے گرا جیسے کسی جلتے زخم پر نمک چھڑک دیا گیا ہو۔ میں نے اسے بستر پر لٹایا، پانی پلایا، ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کا جسم تپ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجب سکون تھا، جیسے وہ جانتی ہو کہ کچھ ختم ہونے والا ہے۔ اسی دن شام کو جب کامران واپس گھر آیا، میں نے اسے بتایا کہ بچی کی حالت بگڑ گئی ہے۔ اس نے فوراً اسے اٹھایا اور قریبی ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے ایمرجنسی میں داخل کیا۔ رات گئے تک میں ہسپتال کے کمرے کے باہر بیٹھی رہی۔ اندر ڈاکٹر، نرسیں، دوائیں، آکسیجن، سب کچھ چل رہا تھا، مگر باہر میرے دل میں ایک خالی پن اتر رہا تھا۔ پہلی بار میں نے خود سے سوال کیا، اگر یہ بچی نہ رہی تو کیا میں بچ جاؤں گی؟ کیا میں اللہ کی نظروں سے بچ پاؤں گی؟ صبح تقریباً 5 بجے ڈاکٹر باہر آئے، کامران کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے کہا، ہم نے پوری کوشش کی، لیکن اس کے بعد الفاظ نہیں رہے، صرف سناٹا تھا، ایسا سناٹا جو انسان کی روح کو چیر دے۔ کامران کرسی پر گر گیا، سر ہاتھوں میں دے کر بے آواز رو پڑا، اور میں دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ دل چاہا اندر جا کر ایک بار اسے چھو لوں، معافی مانگ لوں، کچھ تو کر لوں، مگر میرے قدموں میں سکت نہ تھی۔ اس اچانک موت نے جیسے شدھ بدھ بھی بھلا دی تھی۔ انوشے، وہ بچی جسے میں نے ایک لمحہ بھی ماں کا پیار نہ دیا، آج وہ جا چکی تھی۔ رات گئے جب ہم اس کی میت لے کر گھر آئے، محلے کی عورتیں ماتم کرنے لگیں۔ کتنی پیاری بچی تھی، ماں کے بعد بھی صبر سے جیتی رہی، اور دیکھو کیسی چپ چاپ مر گئی۔ میں سب سنتی رہی، مگر کچھ بولی نہیں۔ کسی نے نہیں کہا کتنی ظالم ماں تھی جو اسے مار گئی۔ دفن کرنے سے پہلے جب آخری بار انوشے کا چہرہ کھولا گیا تو میں نے دیکھا وہ ہنس رہی تھی۔ نہیں، اس کے لبوں پر وہ مسکراہٹ تھی جو شاید اللہ کے سامنے فریاد کے بعد ملتی ہے۔ ایک سکون اس کے چہرے پر پھیلا ہوا تھا۔ اس نے جانے سے پہلے کہا تھا، میں اللہ کے پاس جا کر آپ کی شکایت کروں گی، اور میں جانتی تھی اللہ نے اس کی سن لی تھی۔ انوشے کی موت کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ گھر کی ہر چیز ویسی ہی تھی جیسے پہلے تھی، مگر فضا بدل گئی تھی۔ ہر گوشہ جیسے رو رہا ہو، دیواروں پر اس کی ہنسی کے عکس نظر آتے، کمرے میں اس کی خاموش گڑیا پڑی ملتی، بیڈ پر اس کی آدھ کھلی کتاب تھی۔ سب کچھ خاموش گواہ بن چکے تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اس قدر سکوت محسوس نہ کیا تھا۔ شور تو اب بھی تھا، محلے کی عورتوں کی آوازیں، بچے گلی میں کھیلتے، ٹی وی پر خبریں، لیکن میرے اندر جیسے کچھ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ کامران بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ دفتر نہیں جا رہا تھا، دن رات چپ چاپ بیٹھا رہتا یا قبرستان چلا جاتا، انوشے کی قبر پر بیٹھا رہتا، گھنٹوں اس کی قبر تکتا رہتا۔ واپسی پر اس کی آنکھیں سرخ ہوتی اور چہرہ سوجا ہوا۔ وہ اب مجھ سے بات بھی کم کرتا تھا، اور میں بظاہر ٹھیک تھی، نہ کسی کے سامنے روئی، نہ چلائی، نہ ماتم کیا، لیکن رات کے اندھیرے میں جب سب سو جاتے، میں اپنے کمرے میں دروازہ بند کر کے دیوار سے ٹیک لگا کر روتی، اتنا روتی کہ سانسیں پھول جاتی، آواز دبانے کے لیے تکیے میں منہ دیکھ کر چیختی، مگر لبوں سے آواز نہ نکلتی۔ میری نیندیں چھن چکی تھی۔ اب ہر رات ایک خواب میرے سامنے آ کر کھڑا ہوتا، ایک ہی خواب، ایک ہی منظر، جیسے کوئی فلم بار بار چل رہی ہو۔ اندھیرے ماحول میں ایک بچی مٹی کی نرم سی زمین پر بیٹھی ہوتی، وہ سفید لباس میں وہاں بیٹھی ہے، بال کھلے ہوتے، آنکھوں میں آنسو اور ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تھیلا پکڑا ہوتا۔ میں اس کے قریب جاتی ہوں، وہ نظریں اٹھاتی ہے اور کہتی ہے، امی، آپ نے مجھے کیوں نہیں کھانے دیا؟ آپ کیوں مجھ سے ناراض تھیں؟ اب اللہ نے مجھے بہت سارا کھانا دیا ہے، لیکن میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ میں نے ان سے شکایت کر دی ہے۔ پھر وہ اٹھ کر پیچھے مڑتی ہے اور دور روشنی میں چل دیتی ہے۔ میں آواز دیتی ہوں، روتی ہوں، منتیں کرتی ہوں، انوشے ایک بار واپس آ جاؤ، مجھے معاف کر دو، مگر وہ نہیں پلٹتی۔ میں ہڑبڑا کر جاگ جاتی ہوں، پورا جسم پسینے سے شرابور ہوتا، دل جیسے سینے سے باہر نکلنے کو ہوتا۔ یہ خواب اب روز کا معمول بن چکا تھا۔ ایک دن کامران اچانک بولا، میں سوچ رہا ہوں انوشے کی قبر پر چھوٹا سا کنبہ لگوا دوں، تم کچھ لکھوا دو
تم ماں تھی نا اس کی۔ یہ جملہ بجلی کی مانند میرے جسم کو کاٹ گزرا۔ میرے دل میں کچھ کٹ سا گیا۔ میں نے سر جھکا لیا۔ میرے پاس کوئی لفظ نہ تھے، کیونکہ ماں تو وہ ہوتی ہے جو رات کو بھوکا بچہ دیکھ کر خود بھوکی سو جائے، جو سردی میں کمبل بچے پر ڈالے، جو بچے کے بخار میں آنکھ نہ جھپکے۔ اور میں نے تو اس کی بھوک پر اسے تھپڑ دیا، اس کی بیماری پر اسے جھڑک دیا، اس کی معصوم خواہشوں کو انا کی دھول میں دفن کر دیا۔ اسی دن میں نے اس کی قبر پر جانے کا فیصلہ کیا۔ کامران کو بتایا نہیں۔ صبح سویرے نکلی، سفید دوپٹہ اوڑا، ہاتھ میں پھول لیے اور قبرستان پہنچ گئی۔ قبر کے قریب پہنچی تو پاؤں تھم گئے۔ کیا میں اس جگہ جا رہی ہوں جہاں وہ اب ابدی نیند سو رہی ہے؟ کیا وہ مجھے پہچانے گی یا میرا چہرہ دیکھ کر اللہ سے مزید شکایت کرے گی؟ دل بوجھل تھا لیکن قدم رکے نہیں۔ میں اس کی قبر کے پاس جا بیٹھی۔ مٹی ابھی تازہ تھی، ہوا میں اس کی خوشبو سی رچی تھی۔ میں نے پھول رکھے اور آہستہ سے سر جھکا دیا۔ انوشے بیٹا، میں ماں نہیں تھی، لیکن آج ایک ماں کا دل لے کر آئی ہوں۔ مجھے معاف کر دو، مجھے وہ دن لوٹا دو، میں سب بدل دوں گی۔ بدلے میں صرف خاموشی تھی، صرف پرندوں کی چہچہاہٹ اور میرے اندر اٹھنے والے طوفان کی گونج تھی۔ میں سجدے میں گر گئی۔ یا اللہ، وہ بچی تیری امانت تھی، میں نے اس کا حق ادا نہ کیا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ تجھ سے میری شکایت کرے گی، کیا تو نے سن لی؟ ایک ہوا کا جھونکا آیا، ہلکی ہلکی خاک میرے دوپٹے پر پڑی۔ مجھے لگا جیسے وہی بچی اپنے ننھے ہاتھوں سے مجھ پر مٹی ڈال رہی ہے۔ میں وہیں زمین پر گری رہی، شاید گھنٹوں یوں ہی رہی۔ اس دن کے بعد سے میرا چین مزید چھن گیا۔ میرے جسم میں مختلف درد شروع ہو گئے، کبھی کمر درد، کبھی سر درد، کبھی دل پریشان۔ ڈاکٹرز کو دکھایا، سب نے کہا تھکن ہے، ذہنی دباؤ ہے، سکون کریں، مگر یہ سکون کہاں سے لاتی؟ اب میں دن میں کئی بار آئینے کے سامنے کھڑی ہو جاتی، اپنے چہرے کو دیکھتی، اپنی آنکھوں کو پرکھتی۔ ایک دن رات کو بہت برا خواب آیا۔ انوشے سفید لباس میں میرے بستر کے پاس کھڑی تھی۔ امی، اللہ نے کہا ہے اب آپ کی سزا شروع ہوگی۔ میں چیخ کر اٹھی۔ میرے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، پردہ ہل رہا تھا جیسے کوئی ابھی ابھی گیا ہو۔ میں کامران کے کمرے میں گئی، اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ مجھے معاف کر دو، میں اس کی ماں نہ بن سکی۔ میں نے اسے مارا ہے، میں نے اسے قتل کیا ہے۔ وہ ساکت تھا، شاید وہ سب جانتا تھا، شاید وہ سن کر بھی خاموش رہا۔ پہلی بار اس کی آنکھوں میں نفرت دیکھی، پہلی بار لگا جیسے میری سزا واقعی شروع ہو چکی ہے، اور یہ صرف آغاز تھا۔ میری حالت دن بدن بگڑ رہی تھی، اور میری حالت دیکھ کر کامران بھی پریشان تھا۔ اسی وجہ سے وہ مجھے آج امی کی طرف چھوڑ گیا۔ کہنے لگا تم چند دن اپنی امی کے ساتھ گزار لو، تمہاری طبیعت میں بہتری آ جائے گی۔ میں بے اختیار اس کی مشکور ہوئی، کیونکہ میں خود بھی اس گھر سے وقتی طور پر نکلنا چاہتی تھی اور کچھ سکون محسوس کرنا چاہتی تھی، کیونکہ یہاں پر رہ کر ہر وقت انوشے کی یادیں اور اس کی باتیں مجھے سنائی دیتی تھی، جس کی بدولت میں سکون سے نہیں رہ پاتی تھی۔ اس لیے اماں کی طرف چلی آئی۔ طبیعت تو پہلے ہی بہت بوجھل تھی، لیکن یہاں آ کر کچھ سکون محسوس ہوا تھا۔ اماں بھی ایک لمبے عرصے کے بعد مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی تم نے بہت اچھا کیا جو یہاں چلی آئی ہو۔ تمہاری چھوٹی بہن کے رشتے کی بات چل رہی ہے، میں تمہیں آج کل میں فون کرنے والی تھی، تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گی۔ میں نے اماں کی بات پر سر ہلا دیا اور کہا میں چلی جاؤں گی، لیکن ابھی چند دن میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ ایسا لگ رہا ہے تھکن میری روح میں اتر گئی ہے۔ اماں سمجھ گئی تھی، کہنے لگی ہاں ہاں تم فکر مت کرو، میں کچھ دنوں کے بعد ہی انہیں بلاؤں گی، بس تم اپنا خیال رکھو۔ رنگ بھی تو دیکھو کیسا زرد ہو رہا ہے، طبیعت بھی مرجھائی ہوئی ہے اور چہرہ بھی فریش نہیں لگ رہا۔ اماں نے تشویش سے میری طرف دیکھا تو میں آہستہ سے مسکرا دی اور اماں کو تسلی دینے کی خاطر بولی نہیں اماں، میں ٹھیک ہوں، سب ٹھیک ہے، آپ پریشان مت ہوں۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ میری طبیعت میں ایک عجیب سی تبدیلی آنے لگی تھی۔ صبح اٹھتے ہی متلی، دن بھر بے چینی اور تھکن نے جیسے میری زندگی میں نیا باب کھول دیا تھا۔ ابتدا میں نے اسے موسم کی تبدیلی سمجھا، لیکن جب یہ کیفیت کئی دنوں تک برقرار رہی تو میری ماں نے میری طبیعت کا بغور جائزہ لیا۔ کیا تمہاری طبیعت کچھ دنوں سے خراب ہے؟
अम्मा ने नरमी से पूछा। मैंने सर झुकाए हुए बस सर हल्का सा असबात में हिला दिया। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, हो सकता है अल्लाह ने तुम पर अपना करम कर दिया हो। उनकी आवाज में एक दबी हुई खुशी छुपी थी। अम्मा की बात सुनकर मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा और दिल में सोचा, क्या अब मैं इस काबिल हूँ? क्या वाकई अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया और मुझे नवाजना चाहा? इसलिए मैं खामोशी से तैयार हो गई। अस्पताल में खून के नमूने लिए गए और जब रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर ने मुस्कुराकर हमें मुबारकबाद दी। मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। ये सुनकर मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। एक पल को यकीन न आया कि ये खुशखबरी मेरे लिए है। जिसके दिल में पत्थर जैसा सकूत था, जिसके ज़मीर पर गुनाहों की गर्द जम चुकी थी, वो माँ बनने जा रही थी। मैंने बेअख्तियार अपना पेट थामा, जैसे पहली बार उस वजूद को महसूस किया हो। मेरी माँ ने मेरी पेशानी चूमी और मैंने पहली बार उनकी आंखों में अनोखी चमक देखी और अपने लिए बेपनाह मोहब्बत देखी। घर वापसी पर गोया खुशियों की बहार लौट आई। कामरान को भी इत्तला की जा चुकी थी। कामरान ने भी अपने अंदाज में खुशी का इजहार किया। मैंने देखा कि उनकी आंखों में वो नरम झलक थी जो मैंने कभी पहले नहीं देखी थी। कई दिनों बाद मैंने अपने आप को पुरसुकून पाया, जैसे कोई वजनी बोझ मेरे कदमों से हट गया हो। मेरी अम्मा ने मेरा सदका उतारना शुरू कर दिया। हर रोज मेरे लिए दुआएं मांगी जाती। मेरी देखभाल में कोई कमी न छोड़ी गई। हत्ता कि वही कमरा जहाँ कभी बच्ची की सांसें मद्धम होती थीं, अब खुशबुओं से महकने लगा, जैसे रब का करम एक बार फिर इस घर में उतर आया हो। मैंने बदले बदले ख्वाब देखने शुरू कर दिए थे। अब वो ख्वाब नहीं आते थे जिनमें वो बच्ची मैले कपड़ों में मुझसे खाना मांगती थी। ना वो कानों में गूंजती आवाजें, ना वो मासूम आंखें। सब कुछ जैसे किसी और जिंदगी का हिस्सा था, जैसे माजी का किस्सा था। मेरी नींद में अब बस एक नरम सा एहसास रहता, मेरी कोख में पलती जिंदगी का। एक रात मैंने कामरान को अपने पास बैठे पाया। तुम खुश हो? बहुत खुश। शायद पहली बार मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया है। मैंने नजरें चुराई क्योंकि मेरे दिल में कहीं ये ख्याल दबका बैठा था कि जिस रब ने ये रहमत दी है वो मेरा माजी भी जानता है। दिन गुजरते गए। मैंने नया लिबास सिलवाया, अपने खुराक पर तवज्जो देना शुरू की, कुरान पढ़ना शुरू किया। मैंने उस मासूम की कब्र पर भी जाकर पहली बार कुछ दुआएं पढ़ी थी। दिल में बेशुमार गुनाहों का बोझ था, लेकिन मैंने उम्मीद का दामन थामे रखा। फिर वो दिन आया, वो सुबह कुछ अजीब थी। मैंने नींद से उठते ही पेट में हल्का सा दर्द महसूस किया, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज किया। दोपहर तक वो दर्द शदीद हो गया। अम्मा बहुत घबरा गई। फौरन मुझे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया। उनके चेहरे का रंग एकदम से बदल गया। फौरी तौर पर ऑपरेशन थिएटर ले जाएं, खून बह रहा है। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। क्या हो रहा है? मैं कुछ समझ ना पाई। मुझे स्ट्रेचर पर ले जाया गया। मेरी अम्मा कुरानी आयत पढ़ती जा रही थी। या अल्लाह, मेरी बेटी की गोद खाली ना करना। मेरे कानों में वो लफ्ज आखिरी बार आए और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब मेरी आंख खुली तो मेरे पेट पर हाथ गया। एक खालीपन सा महसूस हुआ। वो खालीपन ऐसा था कि रूह को चीर कर गुजर जाए। मेरी अम्मा मेरे पास बैठी थी, चेहरे पर जब्त की एक थकी थकी लकीर। बेटा, तुम्हारा बच्चा। उनकी जुबान लड़खड़ा गई। क्या बच गया? मैंने हल्की सी उम्मीद के साथ पूछा। उन्होंने आहिस्ता से सर झुका लिया। अल्लाह को मंजूर न था, मिसकैरेज हो गया। मेरे कानों में जैसे किसी ने शीशा उंडेल दिया हो। मैंने अपने पेट पर हाथ रखा और ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। वही लम्हा था जब मेरी याददाश्त की खिड़की एक बार फिर खुल गई। वो छोटी सी बच्ची, वो फाके, वो थप्पड़, वो बद्दुआएं और उसकी कही गई आखिरी बात, मैं अल्लाह के पास जाकर आपकी शिकायत करूंगी। मैंने चीख मारकर अपने चेहरे पर हाथ मारा। नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ। क्या ये उस बच्ची की शिकायत का जवाब था? क्या अल्लाह ने उसकी सुन ली थी? घर वापस आते हुए सब खामोश थे। मैं अपनी कोख के खालीपन को महसूस करती रही। अम्मा ने बार बार तसल्ली दी। अल्लाह की रजा है बेटा, अभी तुम जवान हो, इंशाअल्लाह दोबारा खुशी मिलेगी। लेकिन मेरे दिल ने कबूल करने से इनकार कर दिया। मैंने पहली बार सजदा किया, लेकिन रो रो कर मैंने पहली बार दिल से कहा, या अल्लाह, मैं गुनहगार हूँ,
میں نے اس معصوم کے ساتھ زیادتی کی، میں نے اسے صرف اس لیے سزا دی کہ وہ میرے کامران کی پہلی بیوی کی نشانی تھی۔ میں انسان کہلانے کے لائق بھی نہ تھی، لیکن تو رحیم ہے، تو غفور ہے، تو بخشش دے یا رب، میری کوکھ کو سزا نہ بنا۔ صبح کی نرم دھوپ میری کھڑکی سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ فضا میں ایک لہر کی خاموشی تھی، لیکن یہ خاموشی میرے دل کے اندر اٹھنے والے طوفان کا شور دبا نہ سکی۔ میں پلنگ پر نیم دراز تھی، آنکھیں چھت سے لگی تھیں، مگر دماغ کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ مس کیرج کو 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ وہ خواب جو ابھی پوری طرح آنکھوں میں اترے بھی نہ تھے، کچلے گئے۔ وہ ننھا وجود جو ابھی ماں کے لمس سے بھی آشنا نہ ہوا تھا، بے رحمی سے چھن گیا۔ لیکن اس دفعہ دکھ کچھ الگ تھا۔ صرف اپنا بچہ کھونے کا غم نہیں تھا، بلکہ وہ سب کچھ ایک اذیت بن کر یاد آ رہا تھا جو میں نے ننھی انوشے کے ساتھ کیا تھا۔ وہ انوشے جو روز دروازے پر آ کے کہتی تھی، امی کھانا دے دے، بھوک لگ رہی ہے، اور میں غصے سے دروازہ بند کر دیتی یا کبھی اس کے ہاتھ سے برتن چھینٹ کر اسے دھتکار دیتی۔ اب وہ چھوٹا سا چہرہ بار بار نظروں کے سامنے آتا، وہ تھر تھراتی آواز جو آخری دن سنائی دی تھی، وہ جملہ جو خواب میں بھی کانوں میں گونجتا رہتا، میں اللہ کے پاس جا کر آپ کی شکایت کروں گی۔ میرا دل کانپ جاتا، میں گھبرا کر اٹھ بیٹھتی۔ مس کیرج کے بعد کچھ دنوں تک وہ خواب بھی بند ہو گئے تھے۔ سکون کا چھوٹا سا سایہ سا چھا گیا تھا، لیکن اب ضمیر کی چبھن، ماضی کی ہر سنگ دلی کی یاد مجھے اندر سے کھا رہی تھی۔ اسی اضطراب میں نے ایک دن کامران سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دوپہر کا وقت تھا، کامران دفتر سے گھر آیا تھا، تھکا تھکا سا، لیکن ہمیشہ کی طرح نرم مزاج۔ وہ کبھی زیادہ سوال نہیں کرتا تھا۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آج تم دفتر سے جلدی گھر آ گئے؟ میں نے کامران سے پوچھا تو کہنے لگا، ہاں سر میں بہت درد تھا، حرارت محسوس ہو رہی تھی، اس لیے چھٹی لے کر آ گیا۔ اس نے تھکے ہوئے انداز میں جواب دیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں فوراً اس کے لیے پانی لے آئی، جسے پی کر وہ کچھ پرسکون ہوا اور کہنے لگا، میں اب آرام کروں گا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلا گیا۔ میں جو پہلے ہی پریشان تھی، اب پچھتاوے مجھے ڈس رہے تھے۔ کامران کو دیکھ کر مزید پریشان ہو گئی۔ دوپہر سے شام تک کا وقت گزارنا مشکل ہو گیا۔ شام کو جب وہ سو کر اٹھا تو اس کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی۔ ہم دونوں نے اکٹھے بیٹھ کر چائے پی اور پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج کامران کو ساری حقیقت بتا دوں گی، کیونکہ یہ بوجھ اب میرے دل کو مسلے جا رہا تھا اور میرا دماغ یہ سب کچھ سوچ سوچ کر تھک چکا تھا۔ میں نے ہمت جمع کی اور اس کے سامنے بیٹھ کر کہا، کامران مجھے تم سے کچھ بہت اہم بات کرنی ہے۔ کامران نے چونک کر میری طرف دیکھا اور پوچھا، ہاں کہو، خیریت ہے نا؟ میرے حلق میں جیسے کوئی چیز اٹک گئی ہو۔ میں پل بھر کو خاموش رہی، پھر ہولے سے بولی، مجھے انوشا کی موت کا پچھتاوا ہے، بلکہ میں ہی اس کے ساتھ ظلم کرتی رہی۔ میں نے ایک دم جلدی سے کہہ دیا تو کامران کی آنکھوں میں حیرت، الجھن اور صدمہ بیک وقت امڈ آیا۔ کیا مطلب؟ میں نے دھیرے دھیرے سب کچھ کہنا شروع کیا۔ میری آواز کپ کپاتی رہی، میں بار بار رکتی، ہچکیاں لیتی، مگر چھپایا کچھ نہیں۔ ایک ایک ظلم، ایک ایک سخت لفظ، ہر دھتکار، ہر تھپڑ، سب میں نے اپنے شوہر کو بتا دیا۔ کامران کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ وہ بس صوفے پر بیٹھا خاموشی سے میری طرف دیکھتا رہا۔ اس کے ہونٹوں سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ میں نے اسے ماں کی کمی کا احساس دگنا کر کے دیا، کیونکہ وہ تمہاری پہلی بیوی کی نشانی تھی اور مجھے برداشت نہیں تھی۔ میں نے اسے کھانے کو ترسایا، مارا، ڈانٹا، اور آخری دن میں نے اسے کہا کہ وہ سب کو کھا گئی ہے۔ کامران کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور لب کانپ رہے تھے۔ وہ بولا، تم جانتی ہو وہ بچی میرے جینے کی وجہ تھی۔ میری بیوی تو چلی گئی، لیکن انوشے نے مجھے زندہ رکھا، اور میں اتنا بے خبر رہا کہ مجھے کبھی احساس ہی نہ ہوا کہ وہ میرے سائے میں بھی تنہا مر گئی۔ مجھے کبھی اس کے دکھ درد کا احساس ہی نہیں ہوا۔ میں نے کبھی اس کی خاموشی کو سننے کی کوشش ہی نہیں کی، اس کی آنکھوں میں چھپے ہوئے شکووں کو دیکھ ہی نہیں پایا۔ میں نے تمہیں دھوکہ دیا کامران، لیکن اب میرا دل ٹوٹ چکا ہے۔ اپنے بچے کو کھو کر میں سمجھ چکی ہوں۔ وہ جو کہتی تھی کہ وہ اللہ کے پاس جائے گی شکایت کرنے، شاید وہی شکایت سنی گئی۔ مجھے معاف کر دو کامران۔
کامران نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس کی آواز بھاری ہو چکی تھی۔ عائشہ، معافی کا حق مجھے نہیں، یہ حق وہ بچی اپنے ساتھ لے گئی۔ جو بھی سزا تمہیں ملی یا ملے گی اس کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ کامران یہ کہہ کر رکا نہیں، وہاں سے چلا گیا، اور میں جانتی تھی میں نے اس کا جو نقصان کیا ہے شاید اس کا ازالہ کبھی ممکن نہ ہو سکے۔ اگلے کئی دن خاموشی میں گزرے۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ کامران کے دل میں اپنے لیے کوئی نرمی پیدا کر سکوں، لیکن کامران بدل چکا تھا۔ اب وہ زیادہ تر خاموش رہتا، میری طرف کم دیکھتا اور کم بات کرتا۔ وہ اگر گھر میں موجود بھی ہوتا تو اس کی موجودگی کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک دن اس نے کہا، میری بیٹی کا دکھ میرے ساتھ چلے گا، لیکن اب تمہاری موجودگی بھی میرے لیے ایک سزا بن چکی ہے۔ میں چاہتا ہوں ہم کچھ وقت الگ رہیں تاکہ میں اپنے دل کا بوجھ سمجھ سکوں۔ مجھے اس رشتے کو دوبارہ اس مقام پر لانے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ میں نہ تمہیں معاف کر پا رہا ہوں اور نہ ہی پچھتاووں سے نکل پا رہا ہوں، اس لیے مجھے کچھ وقت دو۔ کامران نے سنجیدگی سے کہا تو میں نے سر جھکا لیا۔ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جن کا کفارہ عمر بھر کا ہوتا ہے۔ ایک دن میں نے ہمت کی اور دروازہ کھول دیا۔ کمرے میں وہی ننھی سی چیزیں، وہ گڑیاں، وہ کھلونوں کا ٹوٹا ہوا بکھرا ڈھیر، اور ایک کونے میں اسکول کا بیگ اب بھی جو کا توں پڑا تھا۔ میں فرش پر بیٹھ گئی، بیگ کھولا اور اندر سے ایک کاپی نکلی۔ کاپی کی پہلی سطر تھی، میری امی کبھی مسکراتی نہیں، لیکن شاید ایک دن وہ مجھے پسند کرنے لگیں گی۔ یہ پڑھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ دن میری زندگی کا ایک ایسا موڑ بن گیا جہاں میں توبہ سے آگے بڑھ کر ایک نئی عورت میں ڈھلنے لگی۔ میں نے قریبی یتیم خانے سے رابطہ کیا، وہاں جا کر بچوں کی خدمت کرنے لگی، روز بچوں کو کھانا کھلاتی، کہانیاں سناتی۔ میری آنکھیں اکثر نم رہتی، لیکن دل میں ایک دعا ہوتی، اے اللہ میری بچی کو جنت میں رکھنا اور میرا کفارہ اپنی رحمت سے قبول کرنا۔ اس بات کو گزرے ہوئے 5 برس ہو چکے ہیں۔ کامران کے دل میں میرے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں، وہ ابھی بھی مجھے معاف کرنے کا حوصلہ نہیں کر پاتے۔ ہم ایک چھت کے تلے 2 اجنبیوں کی طرح ضرور رہ رہے ہیں، لیکن ہمارے بیچ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ نہ کامران مجھے خود سے الگ کر رہا ہے اور نہ میں اس سے الگ ہو رہی ہوں۔ شاید ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر خود کو سزا دے رہے ہیں۔ کامران خود کو اس بات کی سزا دے رہا ہے کہ وہ اتنا غافل کیسے رہا، اور میں اس بات کی کہ میں نے یہ ظلم کیوں کیا۔